السلام علیکم ویورز، میں ہوں ملک مشرف عباس ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم لا فرم۔ آج کی میری ویڈیو انتہائی اہم موضوع پر ہے کہ چائلڈ کسٹڈی کے مقدمات میں حکم امتناعی کا قانون۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرا یوٹیوب چینل جی ایم لا فرم سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو فیملی کوڈ ایکٹ 1964 میں کے سیکشن 5 کے ساتھ منسلکہ شیڈول میں نابالغان سے ملاقات کے حقوق کی تعریف بتاؤں گا اور اس میں لفظ وزیٹیشن کا مطلب بتاؤں گا۔ تو سیکشن 5 میں لکھا ہے کہ کسٹڈی آف چلڈرن اینڈ دا وزیٹیشن رائٹس آف پیرنٹس ٹو میٹ دین، جبکہ وزیٹیشن کی اصطلاح کی تعریف نہ تو گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ 1890 میں کی گئی ہے اور نہ ہی فیملی کورٹ ایکٹ 1964 میں کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم اسے ڈکشنری پر انحصار کرتے ہیں۔ بلیک لا ڈکشنری میں اس کے 10ویں ایڈیشن میں وزیٹیشن کا مطلب نان کسٹوڈین پیرنٹس ہے جو اپنے بچوں تک رسائی کا حق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ملاقات کے حقوق کا مطلب نان کسٹوڈیل پیرنٹس کا اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا وہ استحقاق ہے جو عدالت اسے کسٹوڈیل پیرنٹ سے عارضی طور پر لے کر فراہم کرتی ہے۔ پیرنٹس کا لفظ کا واضح مطلب جو ہے واضح طور پر فیملی کوڈ ایکٹ 1964 کے سیکشن 5 میں تذکرہ کیا گیا ہے اس کا، جس کے مطابق بچے سے ملاقات کے حقوق نہ صرف باپ بلکہ بچے کے دادا دادی کو بھی یکساں طور پر فراہم کیا گیا ہے۔ بدقسمتی ہمارے ایپیلنٹ کورٹ میں ایپیلنٹ عدالتوں میں ایک روایتی نظام رائج ہے جو کہ فیملی عدالتوں سے وزیٹیشن شیڈول جاری کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پارٹی اس کے خلاف اپیل کرتی ہے تو اس اپیل کے ساتھ حکم امتناعی عرضی کی درخواست دائر کی جاتی ہے اور ایک حکم امتناعی جاری کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے سال ہر سال اپنے نان کسٹوڈیل پیرنٹ سے ملاقات سے محروم ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے بچوں کو اور نابالغان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جو ان کے لیے لاتعداد نفسانی مسائل کا مسئلہ بنتے ہیں اور جنم دیتے ہیں۔ فاضل ایپیلنٹ کورٹ کو حکم امتناعی جاری کرنے سے پہلے یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ ایک عام مشاہدے کی بات ہے کہ علیحدگی کے بعد والدین بچوں کو اپنے جذبات کی تسکین اور ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ علیحدگی کے بعد ساری زندگی بچوں کی زندگی کے ساتھ اسی طرح کھیلا جاتا ہے۔ میں نے اپنی وکالت کے دوران والدین کی اس کھینچا تانی کو اور ان کی شخصیت کو نہ صرف مسخ ہوتے دیکھا ہے بلکہ اکثر کو نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے دیکھا ہے، پرتشدد اور جاہر مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ نشے کی عادی ہوتے اور مختلف دیگر جرائم کا شکار ہوتے بھی دیکھا ہے۔ اس سب میں عدالتوں کی جانب سے غیر ضروری حکم امتناعی کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ بچوں کے والدین سے ملاقات پر جب حکم امتناعی جاری ہو جاتا ہے تو پھر بچوں کے والدین سے ملاقات حتمی فیصلے ہونے تک روک دی جاتی ہے اور اس سارے عمل میں سالوں کا عرصہ بیت جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کے ذہن پر وہ انمٹ نقوش ثبت ہو جاتے ہیں جو ساری زندگی مٹ نہیں سکتے، کیونکہ بچوں کو عدالتی معاملات کا علم نہیں ہوتا اور کسٹوڈیل پیرنٹس ان کے ذہنوں میں مختلف ابہام پیدا کر کے نان کسٹوڈیل پیرنٹس سے متنفر کر دیتے ہیں اور یہ برین واشنگ کرتے کرتے وہ اپنے نان کسٹوڈیل پیرنٹس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ فاضل ایپیلٹ عدالتیں سیکشن 14 فیملی کورٹ ایکٹ 1964 اور سی پی سی کے آرڈر 39 رول 1-2 میں عدالتی غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں اور ان دونوں رولز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جنرل جورسڈکشن اور قوسائی پیرنٹل جورسڈکشن کے مابین فرق نہ کرتے ہوئے بچوں کی زندگیوں پر تباہ کن اثرات مرتب کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کسٹڈی معاملات میں یہ عام طور پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ دونوں پیرنٹس بچوں کو شطرنج کے مہروں کی طرح استعمال کرتے ہیں اور اس لیے عدالتوں کی طرف ان معاملات میں عدالتوں کو خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ والدین کچھ ہی عرصے میں اپنی زندگی دوبارہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن بچے سارے عمل کے دوران
جذباتی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس دوران تمام منفی اثرات کو ساری زندگی اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ تو دوستو، میں نے اپنی وکالت کے تجربہ میں اس طرح کے بچوں کو نفسیاتی مسائل اور معاشرے سے متنفر ہوتے اور جرائم کا شکار ہوتے دیکھا، اور یہ صرف نان کسٹوڈیل پیرنٹس کو اپنے ہی بچوں سے ملاقات نہ ہونے دینے اور ان سے زبردستی دور کرنے اور ذہنی طور پر ان سے متنفر کرنے کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ گارڈین عدالتوں کی طرف سے جاری کردہ ملاقات کے شیڈول پر ایپیلنٹ عدالتوں کی حکم امتناعی کی سینکڑوں اپیلیں سال سال زیر التوا رہتی ہیں۔ ان تمام مقدمات کے التوا ہونے کی اصل وجہ ایک درخواست عدالتوں کی جانب سے حکم امتناعی جاری ہونے کی وجہ ہوتی ہے۔ حکم امتناعی کے خاتمے کے لیے درخواستوں پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا اور تاریخوں پر تاریخیں دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نان کسٹوڈیل پیرنٹس اپنے ہی بچوں سے ملاقات نہیں کر پاتے اور یوں بنیادی انسانی حقوق سلب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ ایپیلنٹ کورٹ کی طرف سے اپنے احکامات پر عمل درآمد نہ کروانے کی وجہ سے نان کسٹوڈیل پیرنٹس کو انصاف فراہم نہیں کیا جاتا اور اس قانونی سکم کی وجہ سے بچوں کو بالکل تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے گارڈین جج صاحبان کو والدین کا کردار ادا کرنا چاہیے اور بچوں کی ملاقات کے معاملے کو ایک باضابطہ طریقہ کار سے حل کرنا چاہیے تاکہ والدین کی بچوں تک ہمہ وقت رسائی ممکن ہو سکے، اور بچوں کی ملاقات کے معاملے کو ایک باضابطہ طریقہ کار سے حل کریں۔ اس حوالے سے ایک منظم طریقہ کار طے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ فلاح معاشرہ کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ فاضل عدالتوں کی جانب سے بچوں سے ملاقات کے معاملات پر بے جا حکم امتناعی سے کسٹوڈیل والدین کو نہ تو کوئی فائدہ ہوتا ہے لیکن بچوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس طرح کے معاملات کو عدلیہ کی جانب سے بڑے پیمانے پر زیر بحث لانے اور اس کا حل نکالنے کی اشد ضرورت ہے۔ عدالتوں کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے دونوں پارٹیز کو برابر کا ریلیف دیں۔ حکم امتناعی کی وجہ سے بچوں پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کا کوئی مداوع نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اتھارٹی شیئر کروں گا کہ 2019 YLR 815 کراچی۔ اعلیٰ عدلیہ کو چاہیے کہ ویلفیئر آف مائنر کے نام پر بچوں کے حقوق کے ساتھ کیے جانے والے کھلواڑ کو بند کیا جائے اور بند کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ اس حوالے سے گارڈین جج صاحبان کی تربیت کی فراہمی ناگزیر ہے تاکہ انہیں آگاہی فراہم کی جا سکے کہ نان کسٹوڈیل پیرنٹس کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ بچوں کی ملاقات نہ کروانے کی کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے کیونکہ ہر مقدمہ دوسرے مقدمے سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے مقدموں کی اصل تناظر کو دیکھنا چاہیے۔ بچوں کو قدرتی انصاف سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے، اس کو تمام بنیادی حقوق دینے چاہیے۔ چیف جسٹس صاحبان کو ان تمام ایشوز پر نوٹس لیتے ہوئے ہدایت جاری کرنی چاہیے تاکہ وہ علیحدہ ہونے والے خاندان کے بچوں اور نان کسٹوڈیل پیرنٹس کے لیے منیمم سٹینڈرڈ وضع کریں اور ملاقات کے شیڈول کو کسٹڈی مقدمات کے شروع سے ہی جاری کیا جانا چاہیے، جیسا کہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 میں کفالت کی ادائیگی کا سٹینڈرڈ طے کیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔